سورۃ الفتح بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنے نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست کامیابی عطا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ہجری میں ایک خواب آیا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے صحابہ کو خواب سنایا اور عمرے کی تیاری شروع کر دی۔ 1400 افراد پر مشتمل ایک پرامن قافلہ مکہ کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ مدینہ سے تقریباً 250 میل کے فاصلے پہ پہنچا اور مکہ سے صرف 13 میل دور تھا تو ان کو روک دیا گیا۔ جگہ تھی حدیبیہ۔ اب بات چیت شروع ہوئی کہ ہم پرامن طریقے سے آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، ہمیں اجازت دی جائے۔ لیکن قریش نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور کسی صورت میں نہیں مانے۔ بہرحال آخر بہت ساری بات چیت کے بعد ایک معاہدہ صلح لکھا گیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں یک طرفہ طور پر مشرکین کی ساری شرائط مان لی گئی۔ مسلمان اس صلح کو اپنے لیے ذلت سمجھ رہے تھے اور بہت سے لوگ اس پر بہت پریشان تھے اور ان کے لیے اس کو ایکسپٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو احرام کھولنے کا حکم دیا، قربانی کے جانور قربان کرنے کا۔ صحابہ کے لیے بہت بھاری ہو گیا یہ۔ بہرحال ام سلمہ سے آپ نے ذکر کیا کہ لوگ بات نہیں سن رہے تو انہوں نے مشورہ دیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا احرام کھولا، قربانی کی اور اپنے بال منڈا دیے۔ بہرحال جب مدینہ کی طرف واپس جا رہے تھے، جب مسلمان بغیر عمرہ کیے ایسی صلح کرنے کے بعد مدینہ جا رہے تھے، دل غم سے بھرے ہوئے تھے کہ ہم نے کیا پایا، اللہ کا گھر بھی نہیں دیکھا اور ایسی شرائط پہ صلح ہوگی کہ جس میں ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں، سارا فائدہ تو کفار نے اٹھا لیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واپسی پر یہ آیات نازل کی، ایسے غم کے موقع پر، ایسی پریشانی کے موقع پر کہ اللہ نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی۔ تو وہ کہتے تھے یہ فتح ہے؟ یعنی انسان بظاہر ایک چیز کو، ایک فیصلے کو، ایک حکم کو اپنے لیے بالکل اپوزٹ سمجھتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کے اندر خیر رکھتا ہے۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بہت سی ناپسندیدہ باتیں زندگی میں، ناپسندیدہ فیصلے بظاہر لگتا ہے کہ انسان کے حق میں بڑے نقصان دہ ہیں، لیکن ان میں بہت خیر ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے کھلی فتح ہے تاکہ آپ کو زبردست نصرت بخشے، یعنی تھوڑا سا صبر کر جاؤ، رک جاؤ، آئندہ دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اور یہ حقیقت تھی کہ جب کفار اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تو مسلمانوں کو تھوڑا امن چین سے دعوت و تبلیغ کے کام میں سہولت ہو گئی اور دیگر محاذ پر آپ نے کام کرنا شروع کر دیا، ایک طرف سے یکسو ہو کر۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایسی خوشخبریاں دی گئیں تو صحابہ نے کہا ہمارے لیے کیا، یہ سب تو آپ کے لیے ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی۔ یعنی اس وقت واقعی بہت اشتعال تھا کہ ان کے ساتھ بظاہر بہت زیادتی ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مشتعل نہیں ہوئے، صبر سے کام لیا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹھہرا دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں، کیونکہ اچھے اعمال سے ایمان بڑھتا ہے اور برے اعمال سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ یعنی یہ آزمائش تھی، امتحان تھا۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب ایک بندہ صرف اپنے اعمال کی وجہ سے بلند مقام پہ نہیں پہنچتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کسی آزمائش سے دوچار کر دیتے ہیں اور پھر وہ تھوڑے وقت میں صبر کر کے بہت اونچے مقام پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے، بے حساب، ان لمیٹڈ دیا جائے گا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ صبر ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پر انسان کے درجات بہت بلند ہوتے، اس کی خطائیں معاف ہوتی، کیونکہ یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، بہت کڑوی گولی ہوتی ہے جو انسان کو کھانی ہوتی ہے، جس کے بعد شفا نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے،
یعنی تم اسے کامیابی نہیں سمجھ رہے، لیکن یہ حقیقت میں تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ تمہاری برائیاں دور ہو جائیں، تمہارے ایمان بڑھ جائیں اور تمہیں آخرت میں بلند درجات مل جائیں۔ اور کیا چاہیے انسان کو؟ دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی کامیابی جلد اس کی ایکسائٹمنٹ بھی ختم ہو جاتی، لیکن آخرت کی کامیابی تو ہمیشہ کے لیے۔ کبھی آپ سوچیں، کبھی تنہائی میں تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں کہ ایک ایسی زندگی جسے کبھی ختم نہیں ہونا، اور وہ ہر طرف سے خوشی اور عیش و عشرت سے بھری ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں اس دنیا کی کیا حقیقت ہے کہ جس کے پیچھے انسان اپنی جان کھوئے یا اپنا ایمان کھوئے، اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ ان پر غضبناک ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی کی ضرورت نہیں، اور صرف انسان یہ مت سمجھے کہ میں کچھ کروں گا تو ہوگا، اس کا کام کرنے کے لیے بے پناہ مخلوق ہے اور وہ اس مخلوق کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا یعنی حق کا اظہار کرنے والا بنایا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم کرو، عزت کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے، اصل میں ہوا یہ کہ جب مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان نیگوشیشن شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا ان کے پاس بات چیت کرنے کے لیے، تو وہ کافی دیر واپس نہیں آئے، تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ یہ ایک امبیسڈر کا قتل تھا جس کا بدلہ لینا ضروری تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی کہ اب تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے۔ تو بہرحال اس کے بعد حضرت عثمان واپس آ گئے اور جنگ نہیں ہوئی، لیکن وہ بھی ایک امتحان تھا۔ تو جو لوگ اس وقت، جبکہ ان کے پاس صرف ایک تلوار تھی، کچھ لڑنے کے لیے بھی نہیں تھا اور اس تیاری سے آئے بھی نہیں تھے، تو ایسے بے سر و سامانی کے موقع پر اور بے سر و سامانی کے ساتھ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کرنے لگ گئے کہ آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اس پر اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ رضامندی کا وعدہ کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے، اور اسی لیے بیعت الرضوان یعنی اللہ کی رضامندی کی بیعت شمار ہوئی، وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آس پاس کے جو دیہاتوں میں قبائل وغیرہ تھے ان میں سے کچھ لوگ ساتھ نہیں آئے، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بھلا ہوتا ہے کیا، یہ اپنے دشمنوں کے گھر جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیا بیتے گی، اگر یہاں یہ کامیاب ہو گئے تو ہم آئندہ پھر ساتھ جائیں گے۔ فرمایا وہ اب ضرور آ کر تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا ہے، بہانے کریں گے، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ انسان جب دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے کام کے لیے نہیں نکلتا، یہی دو باتیں ہوتی ہیں اس کے سامنے، یہی بہانہ ہوتا ہے کہ بال بچے ہیں، گھر بار ہیں، مال ہیں، جاب ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس لیے یہ کام نہیں کر سکا، تو آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، یعنی یہ صرف زبانی کلامی بہانے ہوتے ہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، ورنہ حقیقی معنوں میں اگر کسی کا عذر ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ بھی قبول کرتا ہے۔ ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے، تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، تمہارے اعمال سے تو اللہ باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو علم کی بنا پہ ہوتا ہے، جو تمہارے عمل سے متعلق وہ رکھتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو، اور اس کے لیے کسی کو دکھاوا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بس اللہ نے جان لیا کافی ہے۔ مگر اصل بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، یہ جھوٹ ہے، جھوٹا بہانہ ہے، اور اللہ کو سب پتا ہے۔
بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کے نہیں آئیں گے، یہ تو مکہ جا رہے ہیں وہیں ختم ہو جائیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا، چلو اچھا ہے، کام تمام ہو جائے گا، یہ سب جھگڑا ختم ہو جائے گا، اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بدباطل لوگ ہو، یعنی دل میں تم منافقت چھپائے ہوئے اور بہت بگڑے ہوئے لوگ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ انڈائریکٹلی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اب بھی توبہ کر لو اور سیدھے ہو جاؤ۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے، یعنی دوسری مہموں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں سے تھوڑے امن میں آئے تو آپ نے پھر دوسرے گروہ کی شرارتوں کا نوٹس لیا، یعنی یہود وغیرہ جو تیمہ اور فدق اور خیبر کے علاقے میں تھے، ان کی سرکوبی کرنے کے لیے آپ نے پروگرام بنانا شروع کیا، تو اس کی انڈائریکٹلی بشارت بھی یہاں دے دی گئی۔ فرمایا کہ جب، کیونکہ پیچھے سورت کے شروع میں بشارتیں دے دی گئی تھی، تو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے، یعنی اگلی مہمات پر، تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دیجئے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دے۔ یعنی اللہ کے فرمان سے مراد جو خیبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے صرف انہی کو اجازت ملی تھی جو بیت الرضوان میں شریک تھے، تو اس کو یہ بدلنا چاہتے تھے۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہنے والا کسی اور مقصد سے بات کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسرا اپنی طرف سے کچھ اور سمجھ لیتا ہے، زیوم کر لیتا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ حقیقت کی نظر سے چیزوں کو انالائز کرنا چاہیے، نہ کہ خود ساختہ الزام دے کے دوسرے کو اپنے آپ کو مطمئن کر لے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور پھر اگر تم اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ معذور ہیں۔ جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا کس سے؟ اللہ رسول کی اطاعت سے، فرمانبرداری سے، اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اشارہ ہے بیعت رضوان کی طرف۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا کہ وہ خوشی سے بیعت کر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے ان پر سکینت نازل کی، یعنی فوری طور پر ان کو پرسکون کر دیا، اور وہ اس معاملے میں مشتعل نہیں ہوئے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق ان کو خبر ملی تھی۔ ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ ان قریب حاصل کریں گے، یعنی فتح خیبر کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے، یعنی اب مسلمانوں کے دن پھرنے لگے ہیں اور آئندہ حالات بہتر ہو جائیں گے، جیسے سورۃ الضحیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ دنیا میں بھی پچھلا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور آخرت میں تو بہرحال بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ تم سے مال غنیمت کا وعدہ کرتے ہیں، دنیاوی فائدے بھی تم کو ملیں گے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے۔ یعنی وہاں بارہا ایسے مواقع آئے کہ جس میں مسلمان مشتعل ہو کر حملہ کرنا چاہتے تھے، کارروائی کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے روک دیا تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ یعنی کس بات کی نشانی؟ کہ جو اللہ رسول کی اطاعت میں ثابت قدم رہتا ہے، اللہ کے بھروسے پر کسی کی حمایت کے لیے اٹھتا ہے، سچ کی حمایت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے کیسی مدد سے نوازتے ہیں، اور اللہ سیدھے رستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ یعنی فتح مکہ بھی ہوگا اور اس کے بعد بھی بہت سی فتوحات آئیں گی۔
اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور صلح حدیبیہ کے صرف 2 سال بعد مکہ فتح ہو گیا تھا. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہ پاؤ گے. یعنی حدیبیہ کی جنگ سے تمہیں اس لیے نہیں روکا گیا کہ تم وہاں شکست کھا جاتے، ضرور اس کے اور کچھ مقاصد تھے، مصلحتیں تھی، حکمتیں تھی جو آئندہ آئیں گی. کیونکہ مدد اسلحے کے زور پہ نہیں آتی، ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد آتی. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ تک پہنچنے نہ دیا، یعنی حرم میں نہیں جانے دیا. اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ روکی نہ جاتی. اصل میں بات یہ تھی کہ مکہ میں بہت سے لوگ مسلمان ہو کر اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے. اگر مسلمان اس وقت مکہ پہ چڑھائی کر دیتے، حملہ کرتے، جنگ ہوتی، تو اس میں ان کے مسلمان بھائی بھی مارے جاتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ روک دیے تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. کیونکہ ان لوگوں سے بھی آئندہ بہت سے کام لیے جانے تھے، ان کو بھی دین کی خدمت کا موقع ملنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو روک دیا. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے، کیونکہ ان کے جرائم بڑے بڑے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی، یعنی اپنی ناک کی خاطر یہ تمہیں اندر نہیں جانے دے رہے تھے، بس عزت کا معاملہ بنا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نامعلوم جھنڈے کے نیچے لڑے، عصبیت کے لیے غصہ کرے، یعنی تعصب کی بنا پر یا قومیت کی بنا پر، یا عصبیت کی دعوت دے یا مدد کرے، تو اگر وہ قتل ہو جائے تو یہ جاہلیت کی موت ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ وہ میری امت میں سے نہیں. تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی کہ صبر اور وقار کے ساتھ انہوں نے اس جاہلانہ حمیت اور اس انا اور ان کے اس ہٹ دھرمی کا مقابلہ کیا، اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ کو سب پتا ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر خوش دلی سے عمل کرے، کیونکہ ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو اللہ کو نظر آ رہی ہوتی. اللہ کے فیصلوں میں اپنے لیے خیر ہی خیر سمجھے. تو اس لیے یہاں پر ایک طرح سے تسلی دی جا رہی. اب ہوا یہ کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو اس لیے دعوت دی تھی اپنے ساتھ چلنے کی کہ ہم عمرہ کریں گے، اور یہ بتایا تھا کہ خواب دیکھا ہے. تو جب عمرے کے بغیر لوگ واپس گئے تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ایسے ہی وسوسے آنے لگے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی تھی، اور وہ بشارت کہاں گئی. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا، اور اس میں بھی ڈیلے کی وجہ سے اور لوگوں کی آزمائش ہو گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ یعنی عام طور پہ ہمارا گمان دوسرے کے بارے میں اچھا رہتا ہے، لیکن ذرا سی کسی کام میں تاخیر ہو جائے تو ہم دوسری طرح سوچنے لگتے ہیں. فرمایا انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈاؤ گے، بال ترشواؤ گے، یعنی آئندہ سال. اور اس معاہدے کے اندر تھا کہ آئندہ سال مسلمان عمرے کے لیے آئیں گے اور واپس چلے جائیں گے 3 دن کے بعد، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا کر دی. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پورے ادیان پہ غالب کر دے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں ایک بڑی اہم ذمہ داری تھی کہ وہ دین کو غالب کرے، ظاہر کرے، پورے کا پورا لوگوں کو بتا دے. اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم اور شفیق ہیں، مہربان ہیں. یعنی یہ ان کی خاص خوبی بیان کی جا رہی ہے. تراہم رکعا سجدا، ان کی نمایاں خصوصیت اور ان کی پہچان کیا ہے کہ تم انہیں رکوع اور سجدوں میں پاؤ گے، اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ سے خاص تعلق رکھنے والے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے.
سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کی پہچان۔ اور پھر اس اخلاق اور اس کردار کے ساتھ کہ ایک طرف اللہ سے زبردست تعلق، ہر بات پر اللہ کے آگے جھکنا اور اللہ سے مدد مانگنا، اور دوسری طرف آپس میں تعلقات زبردست، مہربانی کے، ہمدردی کے، خیر خواہی کے۔ تو یہ چیز ان کے لیے ایک تاریخ ساز کامیابی کا سبب بنی۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی ترقی بہت ہوگی اور وسائل بہت ہوں گے تو پھر ہم بہت آگے نکلیں گے، لیکن صحابہ کرام نے کس بنا پر ترقی کی تھی؟ ان کا کردار بہت مضبوط تھا۔ ان کے پاس لوہے کی یا سٹیل ملز نہیں تھی، لیکن ان کے پاس اس وقت اس سٹیل سے بھی زیادہ مضبوط ایمان اور کردار اور اخلاق تھا، جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں عطا کی۔ پروفیسر مارگولیت ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ A nation of heroes، کہ ایک ایک صحابی جو تھے وہ ایک ہیرو تھے، کیونکہ ان کے اخلاق کی مضبوطی نے ان کو ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ نہ وہ کسی کے آگے بکتے تھے، نہ کسی کے آگے جھکتے تھے، اور اپنی کمٹمنٹ ایسے نبھاتے تھے کہ بس بات کہہ دی تو ہو گئی گویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندوں کی مثال آپس میں محبت، اتحاد اور شفقت میں جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے سارے جسم کو نیند نہیں آتی، اور بخار چڑھ جانے میں وہ اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی مثال تورات میں ہے، یعنی تورات میں ان کی خوبیاں یہ بیان کی گئی ہیں۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی گویا کہ ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کمپل نکالی، یعنی بالکل چھوٹے سے لیول پر چند لوگوں سے اس کا آغاز ہوا، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہوگی، نہیں جس طرح پودا بڑا ہوتا جاتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کی پرورش کی، تربیت کی، تو ان کی کمٹمنٹ اور ان کے جذبے اور ان کے کام کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے، تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں، لیکن ان کے دشمن ان سے خفا ہوتے کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں اور مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ انہی کے ایمان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا، اور قرآن مجید میں فرمایا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے۔ تو آج ہدایت کے لیے ہمیں ان کی زندگی سے سبق لینا چاہیے کہ کتنے سچے اور اپنی اقدار اور ویلیوز والے لوگ تھے۔